تو آج ہمارے سامنے قرآن پاک کی 50ویں سورت قوف کا ایک تفصیلی خاکہ ہے۔ اس کا نام ہی بہت منفرد ہے، صرف ایک حرف قوف۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا آغاز بھی صرف اسی ایک حرف سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے ان پر اسرار حروف مقطعات میں سے ایک ہے۔ بالکل، اور یہ خود ایک اشارہ ہے کہ ہم کسی گہری اور اہم گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ گہری گفتگو کس بارے میں؟ دیکھیں، یہ زندگی کے سب سے بڑے سوال کے گرد گھومتی ہے، موت کے بعد کیا ہے؟ اچھا، سورت کاف کا جو مرکزی موضوع ہے نا، وہ ہے ہی قیامت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے تصور کا دفاع کرنا۔ یعنی اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل تھی؟ بہت مشکل۔ ان کے لیے یہ ناقابل یقین تھا کہ جب انسان مر کر مٹی ہو جائے گا، اس کے ذرات بکھر جائیں گے، تو اسے دوبارہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو یہ سورت اسی شک کا جواب دیتی ہے۔ جی، اور بہت منطقی اور دل کو چھو لینے والے انداز میں۔ اور یہ شک صرف اس دور کا تو نہیں تھا، آج بھی جب ہم وجود اور فنا کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ بالکل آتا ہے۔ ہمارے سامنے جو تجزیہ ہے اس میں منکرین کے اسی اعتراض کو ایک آیت کے ذریعے بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ جی، مفہوم کچھ یوں ہے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو یہ واپسی تو بہت ہی بعید از قیاس ہے۔ اس میں صرف انکار نہیں ہے، اس میں ایک حیرت بھی ہے۔ ہاں، ایک استجاب ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اور یہیں پر دیکھیں، جواب کا انداز بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، جواب صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں یہ ممکن ہے کیونکہ میں خدا ہوں، نہیں، بلکہ ایک ایسی دلیل دی گئی ہے جو عقل کو براہ راست مخاطب کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم ہے کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین ان کے جسموں میں سے کیا چیز گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک سب کچھ محفوظ رکھنے والی کتاب ہے۔ کتاب حفیظ؟ جی، کتاب حفیظ۔ یہ تصور تو کمال کا ہے، یعنی ایک ایسا ریکارڈ، ایک ایسی کتاب جس میں ہر چیز محفوظ ہے۔ ہر چیز۔ یہ کہنا کہ زمین ان کے جسموں سے کیا کم کرتی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر ایک ذرے کا حساب رکھا جا رہا ہے۔ بالکل، ہر وہ ذرہ جو وقت کے ساتھ تحلیل ہوتا ہے وہ ریکارڈ پر ہے۔ تو گویا یہ ایک طرح کی انفارمیشن تھیوری کی دلیل ہے کہ اصل چیز جسمانی ذرات نہیں بلکہ وہ معلومات ہیں۔ بالکل، جو اس وجود کو تشکیل دیتی ہیں، اور وہ معلومات کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ نے بہت عمدہ نقطہ اٹھایا۔ اچھا، یہ خیال کہ ہر فرد کا ایک مکمل بلو پرنٹ، اس کی ہر تفصیل ایک کازمک لیجر میں محفوظ ہے، آج کے ڈیجیٹل دور میں شاید سمجھنا زیادہ آسان ہے۔ صحیح۔ تو دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ جس خالق نے تمہیں پہلی بار عدم یعنی نتھنگنیس سے پیدا کیا، اس کے لیے ان بکھرے ہوئے لیکن ریکارڈ شدہ ذرات کو دوبارہ اکٹھا کرنا کیوں مشکل ہوگا؟ مطلب پہلی بار بنانا زیادہ بڑا چیلنج تھا؟ کہیں زیادہ۔ دوبارہ بنانا تو اس کے مقابلے میں آسان ہے۔ یہ خالصتاً منطق پر مبنی جواب ہے۔ اچھا، تو اس براہ راست عقلی دلیل کے بعد تجزیہ بتاتا ہے کہ صورت اپنا رخ بدلتی ہے، جی، اور انسان کی توجہ اس کائنات کی طرف دلاتی ہے جسے وہ ہر روز دیکھتا ہے۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں میری قدرت پر شک ہے تو ذرا اپنے ارد گرد دیکھو۔ بالکل۔ اس کی ایک مثال آسمان کی طرف اشارہ ہے۔ آیت کا مفہوم ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم ہی اسے وسیع کرنے والے ہیں۔ یعنی ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور۔ جی، جو آج کی سائنس سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ اور پھر آسمان کے فوراً بعد زمین کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اچھا، ایک آیت کا مفہوم ہے کہ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کے کیسے خوبصورت جوڑے اگائے ہیں؟ زوج بہیج۔ جی، زوج بہیج۔ اس کا مطلب صرف جوڑا نہیں بلکہ خوبصورت، دل کو بھانے والا جوڑا ہے۔ تو اس میں ایک جمالیاتی حصہ بھی ہے، ایک ڈیزائن کا شعور ہے کہ یہ کائنات بے ترتیب نہیں، بالکل، حسن اور توازن سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن ان تمام مثالوں میں سے جو سب سے طاقتور اور براہ راست دلیل ہے وہ شاید بارش کی ہے۔ جی، وہ سب سے واضح مثال ہے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جسے ہر انسان نے اپنی زندگی میں بار بار دیکھا ہے، ایک بنجر مردہ نظر آنے والی زمین، اور پھر اس پر آسمان سے پانی برستا ہے تو اس میں سے زندگی پھوٹ پڑتی ہے۔ ہر طرف ہریالی اور رنگ بکھر جاتے ہیں۔ جی، سورت میں اس کا ذکر یوں ہے، مفہوم ہے کہ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، پھر اس سے باغات اور کاٹی جانے والی کھیتیاں اگائیں۔ تو یہاں ایک نظر آنے والے عمل کو
ایک غیر نظر آنے والی حقیقت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ ایک انالوجی ہے۔ بہت ہی طاقتور انالوجی ہے۔ اس تجزیے میں اس نقطے کو بہت خوبصورتی سے واضح کیا گیا ہے کہ جو ہستی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہر سال مردہ زمین سے زندگی کے ان گنت رنگ نکال سکتی ہے، اس کے لیے قبر میں پڑے مردہ انسان کو دوبارہ زندگی دینا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ تو یہ صرف ایمان لانے کی دعوت نہیں بلکہ اپنے مشاہدے اور عقل کو استعمال کرنے کی بھی دعوت ہے۔ اچھا، تو منطق اور فطرت سے دلائل قائم کرنے کے بعد سورت کا لہجہ اور منظر دونوں بدل جاتے ہیں۔ جی، اب بات زیادہ براہ راست ہو جاتی ہے۔ اب بات موت اور قیامت کے دن کی ہو رہی ہے، اور یہاں جو تصویر کشی ہے وہ بہت گہری اور ذاتی نوعیت کی ہے۔ جی، مثال کے طور پر ایک آیت کا مفہوم ہے، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ یہ بہت ہی ذاتی منظر ہے۔ یہ کسی قوم یا گروہ کا حساب نہیں ہے بلکہ ہر ایک فرد کا انفرادی معاملہ ہے۔ ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے۔ جی، ایک اسے عدالت کی طرف لا رہا ہے اور دوسرا اس کی زندگی کا گواہ۔ اس میں ایک بے بسی اور حتمی جواب دہی کا احساس ہے۔ آپ کہیں بھاگ نہیں سکتے، کچھ چھپا نہیں سکتے۔ اور پھر اس کے بعد جہنم کے ساتھ ہونے والا مکالمہ آتا ہے جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ ہاں، وہ آیت جس کا مفہوم ہے، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ حل من مزید؟ یہ منظر اتنا طاقتور اور سینمائی ہے۔ یہ چند الفاظ جہنم کی ناقابل تصور وسعت اور اس کی نہ بجھنے والی پیاس کو بیان کر دیتے ہیں۔ جی، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس منظر کا نفسیاتی مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف خوف دلانا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ بظاہر تو یہ خوف کی تصویر ہے، لیکن گہرائی میں یہ انسانی اعمال کے منطقی نتیجے کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اس صورت کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف خوف پر ختم نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں۔ اس ہولناک منظر کے فوراً بعد نیک لوگوں کے لیے جنت کا منظر پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا، ان سے کہا جائے گا، جس کا مفہوم ہے اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشگی کا دن ہے۔ تو ایک طرف جہنم کی نہ ختم ہونے والی طلب، حل من مزید، اور دوسری طرف جنت کی ابدی سلامتی اور سکون۔ یہ امید اور خوف کا وہ توازن ہے جو انسان کو عمل پر اکساتا ہے۔ تو ان تمام دلائل، فطرت کی نشانیوں اور قیامت کے ان جانلی مناظر کے بعد سوال یہ ہے کہ ہم اس سب سے کیا سیکھیں؟ اس کا حاصل کیا ہے؟ جی، ہمارے سامنے جو تجزیہ ہے وہ اس پوری صورت کو زندگی کے لیے 5 بنیادی اصولوں میں سموتا ہے۔ اور یہ صرف ایک فہرست نہیں ہے، یہ وہ ستون ہے جن پر ایک بامقصد زندگی کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو پہلا اصول کیا ہے؟ پہلا اور سب سے بنیادی اصول ہے یقین آخرت، یعنی آخرت پر یقین کوئی اندھا عقیدہ نہیں بلکہ یہ کائنات کے مشاہدے اور عقل کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ جس طرح زمین کا زندہ ہونا ایک حقیقت ہے، اسی طرح انسان کا دوبارہ اٹھایا جانا بھی ایک حقیقت ہے۔ بالکل، اور یہ ذہنیت ہمارے ہر عمل کو مانے دیتی ہے۔ اچھا، اور دوسرا اصول؟ دوسرا اصول ہے موت کی یاد۔ سورت بہت واضح طور پر بتاتی ہے کہ موت کی سختی آ کر رہے گی۔ اس کا مقصد انسان کو مایوس کرنا تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد اسے غفلت سے نکالنا ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، اس لیے اپنے وقت کو قیمتی سمجھو اور اس کا بہترین استعمال کرو۔ جی، یہ ہمیں اپنی ترجیحات طے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تیسرا اصول ہے اعمال نامہ کا تصور، یعنی ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ سورت میں ذکر ہے کہ 2 فرشتے ہیں جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز کو قلم بند کر رہے ہیں۔ یہ آج کے دور میں بہت متعلقہ لگتا ہے نا؟ ہم ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کی بات کرتے ہیں جو کبھی نہیں مٹتا۔ بالکل وہی بات ہے۔ یہ اس کا روحانی ورژن ہے کہ کائنات کی سطح پر ہمارا ہر عمل، ہر نیت ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ جواب دہی کا ایک گہرا احساس پیدا کرتا ہے۔ جی، اور چوتھا اصول؟ چوتھا اصول امید کا پیغام ہے، توبہ کا موقع۔ اچھا، ان تمام سخت تنبیہات کے باوجود؟ جی، اسی لیے یہ بہت اہم ہے۔ یہ صورت یاد دلاتی ہے کہ جب تک زندگی ہے واپسی کا دروازہ کھلا ہے۔ عذاب کا دن آنے سے پہلے، حساب شروع ہونے سے پہلے توبہ کی گنجائش موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی سہارا ہے۔ بالکل، کہ غلطی کے بعد بھی اصلاح کی امید باقی ہے۔ اور پانچواں اور آخری اصول جو شاید ان سب کو جوڑتا ہے، وہ ہے قرآن کی عظمت۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ سورت والقرآن المجید، یعنی قسم ہے عظمت والے قرآن کی،
سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی اسی حکم پر ہوتا ہے کہ پس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے۔ جی، گویا یہ پوری سورت خود قرآن کی طاقت کا ایک مظہر ہے۔ دلیل بھی قرآن سے ہے، ثبوت بھی قرآن سے ہے، اور نصیحت کا ذریعہ بھی قرآن ہی ہے۔ تو گویا یہ پوری سورت آخرت کے بارے میں ایک جامع دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ خود قرآن کی حقانیت کی بھی دلیل ہے۔ بالکل۔ یہ کہتی ہے کہ جو کتاب اتنی منطق، اتنی گہرائی اور اتنے نفسیاتی توازن کے ساتھ کائنات کے سب سے بڑے سوال کا جواب دے سکتی ہے، وہ خود بھی عظمت والی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ پوری بحث قرآن کے محور کے گرد گھومتی ہے۔ تو آج ہم نے سورت کاف کے تفسیری خاکے کی گہرائی میں اتر کر دیکھا کہ یہ کس طرح منطق، فطرت کی مثالوں اور طاقتور تمثیلوں کے ذریعے زندگی کے سب سے بڑے سوال یعنی موت کے بعد کیا ہے کا جواب دیتی ہے۔ جی، اس میں انکار کرنے والوں کے شکوک کا عقلی جواب بھی ہے اور ماننے والوں کے لیے گہری یاد دہانی اور تسلی بھی۔ اور اس گفتگو کو ختم کرنے کے لیے سورت کی آخری آیت پر غور کرنا بہت مناسب ہوگا۔ جی فرمائیے۔ اس کا مفہوم ہے، پس آپ قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کیجیے جو میری وعید یعنی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ اچھا، یہ آیت ایک بہت گہری سوچ کی دعوت دیتی ہے۔ یہاں نصیحت کے مؤثر ہونے کو سننے والے کی ایک پہلے سے موجود کیفیت سے جوڑا گیا ہے، یعنی اس کے دل میں خوف یا خشیت کا ہونا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پیغام کے اثر کا انحصار بولنے والے پر کم اور سننے والے کی قلبی حالت پر زیادہ ہوتا ہے؟ بالکل، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم اور ہدایت صرف معلومات کا تبادلہ نہیں، بلکہ یہ روح کی آمادگی کا بھی معاملہ ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جسے ہم اپنے ساتھ لے جا کر اس پر مزید غور و فکر کر سکتے ہیں۔